بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، کچھ مدنی پھول آپ اگر ہمیں دیں کہ ہمارا دین ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے پیٹ کی حفاظت کے حوالے سے، حلال کھانے کے حوالے سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حلال بھی کتنا کھانے کے حوالے سے کیا مدنی پھول دیتا ہے، کچھ آپ سے لیتے ہیں۔ پھر اپنا سیگمنٹ تہذیب و اخلاق کی طرف بھی ہم نے جانا ہے، پھر ہمارے مبلغین انشاءاللہ اس کے بعد سحری کے لیے بھی جائیں گے۔ یقیناً اگر اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے تو یہ بھی عبادت ہے، اور اس لیے صحت کا خیال رکھوں کہ میں صحت مند رہوں گا تو اللہ کی عبادت کر سکوں گا۔ جیسے آج کل روزے رکھنے کی نیت ہماری ہے، تراویح پڑھنی ہے، تو اپنی صحت کا خیال اس نیت سے بھی رکھیں کہ میں انشاءاللہ صحت مند رہوں گا تو عبادت کر پاؤں گا، تو آپ کو یہ صحت کا خیال رکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ دوسری ایک بات بڑی پیاری سمجھدار لوگوں سے سنی کہ دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے، دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے۔ اچھا، اب آپ کی مرضی ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر صحت بنا لیں یا صحت بگاڑ لیں۔ ہمیں چوزی ہونا ہوگا، ہمیں یہ سلیکٹیو ہونا ہوگا کہ کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے۔ ہر وہ کھانا جو میرے سامنے آ گیا وہ میں نے کھانا ہی کھانا ہے، اور جتنا آیا وہ سارا ہی کھانا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور میں آپ کو نوجوان سن رہے ہوں گے جو بہت زیادہ ہوٹلنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ جنک فوڈ کھاتے ہیں، جو دوستوں نے کھلایا کھا لیا، میں ان کو مشورہ دوں گا، کیونکہ مجھے امیر علیہ سنت کا وہ جملہ نہیں بھولتا کہ امیر علیہ سنت یہ فرمایا کرتے تھے، ابھی بھی فرماتے ہیں کہ میری مان لو ورنہ ایک وقت آئے گا پھر ڈاکٹر کی مان لو۔ اور واقعی اب بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو یاد آتا ہے امیر علیہ سنت کا یہ قول کہ یار کاش اس وقت مان لیتے، اب ڈاکٹر کی مان کر کتنی پرہیز کرنی پڑ رہی ہے۔ اشفاق بھائی، آپ کو پہلے نہیں ملتا تھا، اب آپ کو جوان لڑکوں میں، جوان لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ السر کی بیماری مل رہی ہے، آج ایسیڈیٹیز کی پرابلم آ رہی ہے، ہارٹ ڈیزیز کی۔ ایسیڈیٹی کیوں ہوتی ہے؟ یہ السر کی بیماری کیوں ہو جاتی ہے؟ اب رات دیر تک کھانا، مرچوں والے چیز اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جوانی کے اندر قبض کے پرابلم آ رہے ہیں، السر کے پرابلم آ رہے ہیں، آگے جا کے پائلز کے پرابلم ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں بہت کم سنی جاتی تھیں اور اب بہت زیادہ بڑھتی جا رہی، کیونکہ ہر دوست کے ساتھ رات کو باہر ہی کھانا ہے۔ کچھ نوجوان تو وہ ہیں جو گھر کا کھانا ہی نہیں کھاتے۔ اچھا، عادت پڑ جائے گی نا جب باہر کے کھانے کی، تو پھر گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہاں چٹ پٹا پن جو ہوتا ہے وہ بناتے ہی ایسا ہے کہ آپ کو اس کا ہر بائٹ پہ مزہ آتا ہے، لیکن وہ مزے کے اندر اور کیا کیا ہے اس کو آپ نے غور کرنا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس بارے میں اپنا ذہن بنانا ہوگا کہ میں نے کھانا ہے تو گھر کا کھانا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور دوسرا ایک بہت اچھا آج کل ایک ماشاءاللہ صوبان بھائی بھی بتاتے رہتے ہیں اس طرح کی تحقیق، کہ اب جو ایک کہتے ہیں نا سائنس پوری گھوم پھر کر آخر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وہ کھایا جائے جو اللہ نے بنایا ہے، جو زیادہ سے زیادہ وہ کھایا جائے۔ ویسے بھی سب اللہ نے بنایا ہے، لیکن ہم اللہ کے بنائے ہوئے بہت ساری چیزیں ہم بھی ملا دیتے ہیں، مگر جو آرگینک فوڈ جو ہے نا، چاہے وہ فروٹس ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہیں، یعنی جس میں کچھ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ وہ کھا رہے ہیں جی، ہولسم فوڈ، ہاں، جس کو ڈائریکٹ آپ کھا رہے ہیں۔ آپ فروٹ جتنا کھائیں، آپ سبزیاں کھائیں، آپ صحت مند۔ فروٹ میں بھی تو ہے نا کھادیں، اور وہ سب کا کیا کریں؟ چلیں اب اس کا تو اب اپنے گھر میں اگانے سے رہے ہم۔ کچھ لوگ تو یہ بھی احتیاط کرتے ہیں، کچھ لوگ اب یہاں تک چلے گئے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھائی اپنی کھاد اور اپنے گھر میں اس کو اگائیں۔ اب وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم اس پر تو آئے نا کہ آپ اپنی پلیٹ میں، یعنی اگر آپ 100% کھانا جو کھا رہے ہیں، اگر اس کا کم از کم 50% آرگینک فوڈز ہو جائیں۔ کیا نام لیا آپ نے اس کا، کیا کہتے ہیں؟ ہولسم فوڈ۔ اب اس میں یہ کہ آپ اس میں سیلڈ لے لیں، اس میں آپ کچھ فروٹ لے لیں، ککڑی کھا لیں۔ اب سستی چیزیں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ ساری چیزیں مہنگی ہیں۔ آپ یقین کریں اس میں آپ اپنی صحت کو دیکھیں گے، آپ کو بہت زیادہ آپ فریش فیل کریں گے۔ تو اس طرف اگر آپ آ جاتے ہیں تو چیزیں کافی بہتر ہوتی ہیں۔ جس طرح باہر کے کھانے کا کلچر بڑھ رہا ہے، اس طرح یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ فروٹس، سیلڈ، یہ بھی نوجوان طبقہ ایک جو ہے، بچے بڑے ہمارے جو، یہ اس سے بہت دور ہو گئے۔ فروٹس کے حوالے سے آپ پچھلے دنوں ہمیں بھی سمجھا رہے تھے، جو ایک پرسنٹیج کے حوالے سے، وہ بھی اگر ناظرین کو بتائیں۔ نہیں، میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے کھانے کا کم از کم 50% جو ہے نا، اگر 50 نہیں تو ایٹ لیسٹ 30%، یعنی مجھے جو پیٹ بھرنے کے لیے جو خوراک چاہیے نا، میں کوشش کروں کہ میں اس کا 30 سے 40% جو ہے آرگینک فوڈ۔ ٹھیک ہے، میں فروٹ بھی اس لیے کہ ہر غریب آدمی فروٹ نہیں کھا سکتا، تو باقی سلاد بھی تو ہے نا، سلاد کے پتے ہوتے ہیں، ککڑی ہوتی ہے، گاجر ہوتا ہے، آپ کچھ ایسی چیزیں کھا لیں جو ڈائریکٹ یعنی زمین کی پیداوار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آپ یقین کریں جو شوگر کے مریض ہیں نا، اب تو یہاں تک تحقیق ہو رہی ہے کہ جو فروٹ کی شوگر ہے نا، وہ شوگر کے مریض کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ ایک تحقیق اب یہ، یعنی پہلے شوگر کا مریض کو کہتے تھے فروٹ مت کھاؤ، اب کہتے ہیں ادھر ادھر کی الٹی چیزیں کھانے سے بہتر ہے فروٹ ہی کھا لو، ہاں، کہ وہ ایٹ لیسٹ اس سے تو کم نقصان دے آپ کے لیے۔ تو بہرحال ہمیں ضرور اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا ہو سکے آرگینک فوڈ پر آئیں اور یہ باہر کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک چیز میں ایڈ کروں گا، رکن شورا نے جس طرح فرمایا، رکن شورا کے ساتھ بھی سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضور، سفر کے دوران جب بھوک لگتی ہے
اس وقت بندہ تھوڑا سا بے قابو پھر ہو جاتا ہے کہ مطلب اس وقت اب کسی نہ کسی برگر کی دکان پہ رکا جائے, کچھ کیا جائے, سفر ہے. اب اس سفر کے دوران اگر حضور چوائس کر کے پھلوں کی ریڑھی کے پاس رک کے پھل لیے جائیں اور اس چیز کو چوز کیا برگر کی دکان ایسا کرتے ہیں. رکن شورا کے سفر کا آپ نے کہا تو اس میں لگتا ہے ایسا ہوا ہوگا. الحمدللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں مثال کے طور پر ہائی وے پہ سفر ہونا ہے, 5 گھنٹے کا سفر ہے, میں فروٹ کی تھیلی لے کے بیٹھتا ہوں. اچھا, کیونکہ اب ہوگا کیا کہ کہیں بھی رکیں گے نا بھوک تو لگے گی, تب کچھ اور کھا لیں گے. فروٹ کھایا ہوا تو جگہ ہی نہیں بچے گی. تو آپ کوشش کریں کہ جب برگر کھا سکتے ہیں تو آپ 2 کیلے بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیلا ویسے ہی بڑا ریفریش کر دیتا ہے, آپ کو انرجیٹک کر دیتا ہے. تو اپنے آپ کو فروٹ لور بنا لیں. اچھا, پھر ایک اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں کیلا کیلا ہی ہوتا ہے, سیب سیب ہی ہوتا ہے, اورنج اورنج ہی ہوتا ہے, اس کا ذائقہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے. وہاں کا برگر کیسا حلال کیسا ہوگا, جائز ہوگا نہیں ہوگا, مرچیں ہوں گی نہیں ہوں گی, سب کا اللہ پاک کی رحمت ہے. نہ برگر کو نہ سیب کو حلال کرنا پڑتا ہے, ذبح کرنا پڑتا ہے, نہ کیلے کی بھی حلال حرام سے پوچھنا پڑتا ہے. فروٹ اتنا آسان ہے. بلکہ میں نے ایک بات سیکھی تھی جب میں ساؤتھ افریقہ میں گیا کہ وہاں, اب تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ کیا نام ہے, جب پیک آورز ہوتے ہیں نا تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ پیک آورز میں ہم کم از کم 2-3 گھنٹے گاڑی میں رہیں گے. تو ایک جگہ میں پیک آورز میں پھنس گیا گاڑی میں, ایک صاحب ساتھ تھے میرے, انہوں نے اپنی ڈیش بورڈ کھولا اور اس سے سیب نکالا اور مجھے دے دیا. تو میں نے کہا یہ کیا, بولا میں یہ رکھتا ہوں اپنی گاڑی میں, کبھی کبھی ایسا پھنستا ہوں کہ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے. اب نا اچھا پیک آور میں تو بمپر ٹو بمپر گاڑی ہے نا, آپ کے روک کے کچھ اور بھی نہیں لے سکتے. تو اب ہم لوگ یہ چیزیں رکھتے ہیں اپنی گاڑی میں کہ اگر 2-4 گھنٹے کے لیے کہیں ٹریفک میں پھنس گئے تو اپنی انرجی کو بحال رکھنے کے لیے تو یہ فروٹ لور جو ہے نا, فروٹ سے آپ کے ساتھ بہت فائدہ مند ہے. آپ دنیا بھر میں بڑے فلیکسیبل رہتے ہیں, سفر میں بڑی آسانی رہتی ہے. ایک چیز میں اشفاق بھائی آپ کی اجازت سے شیئر کروں. اس طرح ہمارے رکن شورا نے ارشاد فرمایا, یہ ہمارے ایک بہت بڑے گیسٹرنٹولوجسٹ ہیں, انہوں نے ایک چیز مجھ سے شیئر کی تھی کہ پوٹیشیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی پیاس کو کم کرتی ہے, اور وہ کھانے جن میں پوٹیشیم ہے ان کا اگر تھوڑا سا بھی سحری میں لے لیا جائے تو پیاس بہت کم لگتی ہے. میں تھوڑا سا وہ شیئر کرتا ہوں آپ سے. بیسٹ سورسز آف پوٹیشیم فار سحری, ان میں سب سے بہتر بنانا ہے کیونکہ یہ فل پوٹیشیم ہے. اگر 2 بنانا بھی آپ کھا لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ملک ہے, ڈیٹس ہیں, ایووکیڈوز ہیں. یہ پھل پاکستان کی جو انوائرمنٹ ہے وہ ایسی نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کرے, لیکن اب یہ اگ رہے ہیں پاکستان میں, بہت زبردست پھل. کھجورے تو ہے نا, کھجورے ہیں, کھجور سنت بھی ہے, سنت بھی ہے اور بہترین سحری بھی ہے. ڈرائیڈ پیچز یعنی جو آڑو ہوتے ہیں ڈرائیڈ, پسٹیشیوز یعنی پستہ ہے, پمکن اور پیز ہیں. یہ وہ کھانے ہیں جو اگر تھوڑی مقدار میں بھی کھا لیے جائیں تو اس سے سارا دن پیاس میں یعنی ریلیکسیشن ہوتی ہے. اچھا حضور, لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ روزے میں پیاس نہ لگے؟ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں, پیاس کو نہ لگے, روزہ پھر کیوں رکھا تھا آپ نے؟ دیکھیے روزے کی حکمتوں کو جو علماء نے لکھا اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ افطار سے پہلے جب بھوک اور پیاس اور نکاہت لگے تو تمہیں فقیروں کا احساس ہو, تمہیں غریبوں کا احساس ہو. اور آپ خود بھی دیکھیں جب انسان ڈھال ہوتا ہے نا تو اس کی ٹور, اس کا کر و فر, اس کا جاہ و جلال سب نکل جاتا ہے. وہ عاجز ہو جاتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے میری اوقات کیا ہے. دعا میں بھی مزہ آتا ہے, آنسو بھی بہتے ہیں, لگتا بھی یہ میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے, افطار ہوگا تو جان آئے گی ورنہ میں تو ایک پڑا ہوا انسان ہوں, ہمت ہی نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی. تو یہ فیلنگز پیدا ہونا یہ روزے کی حکمتوں میں سے حکمت ہے. اب اتنی سحری کر لی کہ جناب کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوئی, پیٹ ہی اتنا بھر لیا, تو یہ فیلنگز پیدا, یعنی اتنا سحری نہیں کرنی چاہیے کہ بندے کو بھوک اور پیاس ہی نہ لگے. تھوڑا بہت بھوک پیاس کا احساس ہو تاکہ آپ غریبوں کا احساس کر سکیں کہ آج میں تو افطار کر لوں گا, لیکن غریب تو ایسے جو سارا سال ہی ایک دن کے فاقے سے گزار رہے ہوتے ہیں وہ کیسے گزاریں. اللہ پاک ہمیں سب کا احساس عطا کرے. آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اپنا موضوع تھوڑا سا ہم تبدیل کریں گے اور کسی ایک حوالے سے ایک اس میں بات پتہ نہیں ہوئی موٹاپے کے حوالے سے میں کر دوں, پھر ہم شاید پھر آپ تو ہے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر ایک آدھ میرے ذہن میں تھی, اختتام تک پھر مدنی پھول دیتے رہیں گے تو انہیں پھر سحری کے لیے ہم ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے, پوٹیشیم والی سحری. جی چلے بھائی, اپنا سیگمنٹ کرتے ہیں تہذیب و اخلاق.